تو ہمیں بھی پھر اس کے حسن و جمال سے پیار کرنا چاہیے نا، ہمیں بھی پھر اس کے حسن و جمال سے پیار کرنا چاہیے۔ آج ہم جو حسن و جمال خوبصورتی کا جو ہمارا معیار وہ یہ ہے کہ شاید اچھے کپڑے کا نام خوبصورتی ہے، شاید اچھے جوتے پہننے کا نام، برانڈڈ جوتے پہننے کا نام خوبصورتی ہے، برانڈڈ ٹراؤزر شرٹ پہننے کا نام خوبصورتی ہے، اچھا مکان بنا ہے، ٹائلیں لگی ہیں، اس میں لائٹنگ بڑی اچھی ہے، فانوس لگے ہوئے، شاید اس کا نام خوبصورتی ہے۔ لیکن میرے محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوبصورتی کا معنی ہی بدل دیا۔ آپ کے خیال میں تھا کہ بڑے خوبصورت اور عالی شان کپڑے کا نام خوبصورتی ہے، حضور نے سادگی کو پسند کیا ہے، حضور نے سادہ کپڑوں کو پسند کیا ہے، حضور نے پیوند والے کپڑوں کو پسند کیا ہے۔ آپ سوچتے رہیں خوبصورتی کا نام مور ہے، لیکن جو میرے محبوب نے خوبصورتی کو قرار دیا وہ سادگی ہے، سادگی میں خوبصورتی ہے، سادگی میں خوبصورتی ہے۔ آپ بے شک بڑا اچھا جوتا پہنے، بڑا برانڈڈ کا، لیکن حضور فرمانے لگے چمڑے کا سادہ جوتا، چمڑے کا سادہ جوتا۔ حضور نے اس کو نبی کی نسبت والی ہر چیز سے محبت جب آپ کریں گے تو ملے گا کیا؟ بخاری شریف ہے، مسلم میں بھی آپ کو یہ لفظ ملیں گے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی، پانی بیٹھ کے پینا چاہیے نا، جو بندہ اس نیت سے پیے کہ میرے نبی پاک نے فرمایا کہ پانی بیٹھ کے پیو، نبی کی سنت سے محبت کی، جس نے ایک انگوٹھی پہنی، نبی کی سنت ہے نا، جس نے سنت رسول سجائی، نبی کی سنت ہے نا، جس نے میری سنت سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی۔ یا رسول اللہ آپ سے محبت ہو جائے گی تو پھر ملے گا کیا؟ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، جب جنت میں جائیں گے تو میں خود اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اب یہ شوق نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، شوق یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے نبی کے ساتھ جنت میں جانا ہے۔ حضور یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کہ کل اس کو میں جنت میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ تو آئیں نا نبی سے محبت کرتے ہیں، آئیں نا نبی پاک کی ہر ادا سے محبت کرتے ہیں، ہر نسبت سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ تو حضور کے بال مبارک بھی چھپا کے رکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا تھا کہ آپ یہ بال مبارک جب مروں گا نا تو کفن میں رکھ دینا، تو کفن میں رکھ دینا، وہ جو فرشتے جب پوچھیں گے تو کیا لایا ہے، تو یہ بتاؤں گا کہ یہ میں محبت رسول لے کے آیا ہوں۔ تو میں بتاؤں گا کہ میں اپنے پس مردن جو فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ تو میں کہہ دوں گا کہ میں نبی سے محبت کا جذبات لے کے آیا ہوں۔ کچھ وجوہات ہوتی ہیں محبت کرنے کی۔ ایک وجہ ہوتی ہے حسن و جمال، ایک وجہ ہوتی ہے حسن و جمال۔ کسی سے محبت ہوگی، اس کا حسن و جمال بڑا کمال تھا، اس کا رنگ بڑا گورا تھا، وہ بڑا کمال بولتا ہے، اس کے لفظ بڑے کمال ہیں، جب وہ بولتا ہے تو اس طرح سے لگتا ہے جیسے موتی جھاڑ رہے ہیں، پھول جھاڑ رہے ہیں۔ اس وجہ سے محبت آپ نے کر لی۔ اس وجہ سے آپ اپنے پیر صاحب سے محبت کرتے ہیں کہ پیر صاحب کی باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، ان کا انداز بڑا شستہ ہوتا ہے، ادبانہ ہوتا ہے، آپ نے اس وجہ سے پیر صاحب سے محبت کر لی۔ آپ اپنے والد صاحب سے اس وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب آپ پر بڑی شفقت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، آپ بڑے ان کے لاڈلے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت پیدا کیا، ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت پیدا کیا۔ اب یہ خوبصورتی کا عنوان ہے نا جی، تو کسی سے خوبصورتی کی وجہ سے محبت ہوئی تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت پیدا کیا۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان دیکھیے کہ خوبصورت بندہ وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر تمہیں رب یاد آ جائے۔ کسی سے محبت کرنی تو رب رسول کے واسطے کرنی ہے۔ تو کچھ لوگوں میں بولنے کا انداز بڑا پیارا ہوتا ہے، کچھ لوگ آپ سے ملیں گے تو دل ہی جیت لیں گے، آپ کو اتنا ادب سے ملیں گے۔ کچھ لوگ ملیں گے تو اس انداز سے آپ کا ملیں گے کہ جیسے سینے کا سارا درد ہی انہوں نے چھین لیا آپ سے، اس سارا درد ہی نکال لیا، اس انداز سے آپ کا دکھ سنیں گے۔ ساری خوبصورتیاں، سارا حسن و جمال ایک پاسے، لیکن وہ کیسا حسن و جمال ہے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، جس کی تعریف خود بنانے والا رب خود بیان کیا کرتا ہے کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، مجھے وہ کالی زلف کی قسم، اس روشن چہرے کی قسم
جس کی قسمیں رب خود قرآن مجید میں کھا رہا ہے، اور صرف حسن و ظاہری حسن و جمال کا قسمیں نہیں کھائیں، حضور نے تو شہر نور کی بھی قسم کھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب اس شہر کی قسم جس میں آپ موجود ہیں، جس میں آپ موجود ہیں۔ تو رب تو اس شہر نور کی بھی قسمیں کھا رہا ہے، تو وہ کیسا حسن و جمال ہوگا، کیسا حسن و جمال ہوگا۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، کہ اے محبوب آپ کے روشن چہرے کی قسم۔ ایک اور قسم آپ کو سامنے رکھوں اگر اجازت دیتے ہیں تو، رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ قاف، یہ جو کاف ہم پڑھتے ہیں، یہ کاف میں بھی ایک قسم ہے، او میرے محبوب سونے دل والے کی قسم، سونے دل والے کی قسم۔ تو رب تعالیٰ اس شخصیت کی قسمیں کھائے، تو ہمیں بھی پھر اس کے حسن و جمال سے پیار کرنا چاہیے نا، ہمیں بھی پھر اس کے حسن و جمال سے پیار کرنا چاہیے۔ آج ہم جو حسن و جمال خوبصورتی کا جو ہمارا معیار وہ یہ ہے کہ شاید اچھے کپڑے کا نام خوبصورتی ہے، شاید اچھے جوتے پہننے کا نام، برانڈڈ جوتے پہننے کا نام خوبصورتی ہے، برانڈڈ ٹراؤزر شرٹ پہننے کا نام خوبصورتی ہے، اچھا مکان بنا ہے، ٹائلیں لگی ہیں، اس میں لائٹنگ بڑی اچھی ہے، فانوس لگے ہوئے، شاید اس کا نام خوبصورتی ہے۔ لیکن میرے محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خوبصورتی کا معنی ہی بدل دیا۔ آپ کے خیال میں تھا کہ بڑے خوبصورت اور عالی شان کپڑے کا نام خوبصورتی ہے، حضور نے سادگی کو پسند کیا ہے، حضور نے سادہ کپڑوں کو پسند کیا ہے، حضور نے پیوند والے کپڑوں کو پسند کیا ہے۔ آپ سوچتے رہیں خوبصورتی کا نام مور ہے، لیکن جو میرے محبوب نے خوبصورتی کو قرار دیا وہ سادگی ہے، سادگی میں خوبصورتی ہے، سادگی میں خوبصورتی ہے۔ آپ بے شک بڑا اچھا جوتا پہنے، بڑا برانڈڈ کا، لیکن حضور فرمانے لگے چمڑے کا سادہ جوتا، چمڑے کا سادہ جوتا، حضور نے اس کو خوبصورت۔ اب دیکھیں نا، جو شہر میں کام کرنے آئے ہوئے ہیں، آپ کو اپنے پیچھے گھر کی یاد آتی ہو، وہ گاؤں کا ایک کچا مکان جس کی دیواروں کو بھی ہم نے لیپا پوتی کی ہوتی ہے، اور کچا فرش، دل کرتا ہے سال کے کچھ ایام ہم وہاں پہ جا کے گزاریں، بچوں کو چھٹیاں ہوتی ہیں تو ہم وہاں پہ جاتے ہیں، کیونکہ میرے نبی پاک نے نا کچے مکان کو پسند کیا ہے، میرے نبی پاک نے کچے مکان کو پسند کیا۔ یہ ٹائلوں سے، یہ بڑے بڑے لینٹروں سے اور لائٹوں سے، حضور نے کہا ہے کہ او لوگوں دنیا داری میں پڑ نہ جانا، لیکن حضور کا اپنا معیار یہ تھا کہ حضور نے سادگی کو پسند کیا، سادہ کپڑے، سادہ لباس، سادہ جوتا، سادہ گفتار، سادہ لفظ، سادہ انداز، سادہ گھر، سادہ دوست، سادہ میل ملن، یہ حضور کا اپنا انداز ہے۔